سوال یہ کرتے ہیں کہ وضو کر کے آئے اور وضو کر کے آنے کے بعد محسوس ہوا کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے پینٹ کے اندر، نماز شروع کر دی، اب کیا کریں؟ تو سب سے پہلا آپ جواب اس کا یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو یہ کہیں کہ ابے چپ، کچھ نہیں نکلا، چپ چاپ نماز پڑھیں اور نماز ختم کر کے چلے جائیں۔ یاد رکھیں یہ شیطان کی طرف سے آپ کی نماز کو، آپ کے وضو کو خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ لوگوں کو، اور لوگوں نے اس کو بتایا بھی ہے بہت سے نوجوانوں نے، کہ ایسا لگا کہ قطرہ نکل گیا، لیکن بعد میں انہوں نے جا کے چیک کیا تو جناب کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں بعض امام جو جلدی نماز پڑھا دیتے ہیں اور جناب اس کی 2 رکعت ختم، 3 رکعت ختم، اور یا پھر شروع کی 2 رکعت ختم، یا کم سے کم اس کی تکبیر اولیٰ تو گئی برباد صرف اس چیکنگ میں۔ تو بھائی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلا جواب یاد رکھیں کہ اپنے دماغ میں یہ بٹھائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، نہیں نکلا کچھ، میں تو ابھی وضو بنا کے آیا ہوں یار، سیدھے سیدھے ٹھیک ٹھاک وضو کر کے آیا ہوں۔ اگر آپ یہ اپنے آپ کو سمجھائیں گے، خدا نہ خواستہ بعد میں چیک اپ کے بعد نکلا کہ کچھ نکل چکا تھا، تب بھی حکم یہ ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہو گئی انشاءاللہ، آپ کی نماز غلط نہیں ہوگی۔ لیکن یقین ہو گیا کہ بھائی یقیناً نکلا ہے، آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس ایریے کو صاف کر لیں، اور جہاں جہاں وہ لگا ہے کپڑے میں یا جسم کے جس حصے میں، اور آپ دوبارہ وضو کر کے اتنے حصے کو دھو لیں، پھر وضو کر لیں، پھر آ کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن 95% سے زیادہ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، صرف وہم، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، نکلتا کچھ نہیں۔ 5% ایسے لوگ ہیں صرف جن کو واقعی نکلنے کی بیماری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے، یا پھر اگر یہ بہت کم ہوتا ہے تو پھر پاکی صفائی حاصل کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ باقی 95% نوجوان اس میں صرف پریشان ہوتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے یا تو نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کیوں نماز کے لیے نہیں گئے؟ نہیں حضرت کپڑے ناپاک ہیں۔ اس کو وہی وہم ہوتا ہے کہ بھائی کپڑے ناپاک ہیں، حالانکہ وہ پاک ہے۔ ابھی اسے کہا جائے کہ چل پارٹی میں چلنا ہے تو ٹھیک ٹھاک کر کے اسی میں چلے گا، اور بلکہ اور گھر جا کے اچھے کپڑے پہن کے آئے گا، نماز کے لیے کپڑے نہیں بدل سکتا، جواب دے دیتا ہے کہ بھائی ناپاک ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی بہترین علاج میں آپ کو بتاتا ہوں جو آسان ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی چھینٹیں دے لیں اپنے اس ایریے پر جہاں پہ آپ کو شک ہو سکتا ہو کہ اب جانے کے بعد قطرہ نکلے گا۔ تو آپ پینٹ کے اس حصے پر اپنی رانوں کے آس پاس وضو ہی کے پانی سے تھوڑے سے چھینٹیں ایسے اڑا لیں۔ جیسے ہی اڑائیں گے تو وہ چھینٹیں وہاں پہ لگ جائیں گے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میں نے چھینٹیں اڑائے ہیں، ان چھینٹوں سے تھوڑا سا بھیگا پن لگے گا۔ اب جیسے ہی آپ آئیں گے اور اللہ اکبر امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جائیں گے، شیطان فوراً دماغ میں ڈالے گا آپ کے وہ قطرہ نکل گیا، آپ اس سے کہو گے چپ، ابھی چھینٹیں اڑا کے آیا ہوں، وہ ہے وہ قطرہ وطرہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح جیسے وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، ایسے ہی آپ اسے دھوکہ دیجیے بدلے کا بدلہ۔ تو اس طرح سے جناب یہ ایک علاج ہے جو ایک بہت بڑے عالم نے بتلایا ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔